آپ کو برا لگتا ہے کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ 10 سال گزار لیے اور اینڈ میں یہ شخص اس طرح کا نکلا؟ افسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو خیر چل رہا ہے کیس. ہاں مجھے افسوس ہوتا ہے. افسوس یہ کہ میری بڑا جہانگیر میرے بہت قریب تھے. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بے قصور ہوں. جہانگیر کہتے ہیں جو ایلیگیشنز ہیں وہ غلط ہیں. تو وہ اب انویسٹیگیشن ہے جو اس چیز میں سامنے آئے گی. لیکن ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ اور تو چھوڑیں کہ بڑے مشکل وقت سے گزر رہا ہے وہ جہانگیر. سنیں آپ کو میسجز بھی کرتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے آگے سے. چھوڑیں وہ خیر اور باتیں ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہاں ہے جہانگیر نے ہمارا بڑا ساتھ کام کیا ہے اور بڑا قریبی رہے ہیں. تو جب بھی کوئی اس طرح کا وہ بڑے مشکل وقت میں آپ کے منشور کے اندر وہ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، بہت کرٹیسزم ہوتا ہے آپ کے اوپر. ان ریئلسٹک قسم کا یہ فگر تھا آپ کے خیال میں؟ یہ وہ صرف ایک فینسی فگر شو کرنا، بیکاز اٹ از امپاسبل کہ 1 کروڑ نوکریاں آپ پیدا کر سکیں یا 50 لاکھ گھر بنا سکیں. نو ویئر ایون نیئر دس فگر. لیکن میں نے 2 سال میں تو نہیں کہی تھی نا، میں نے تو 5 سال میں کہی تھی. دیکھیں منصور، میں آپ کو کہوں انشاءاللہ یہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ نوکریاں ہوں گی. اچھا. اور یہ جو گھر ہیں یہ انشاءاللہ 50 لاکھ ضرور کراس کر جائیں گے. اب آپ کو ذرا ڈیٹیل اس 5 سال میں انشاءاللہ ہمارے جو 5 سال کے 2 میگا پروجیکٹس ہیں. ایک ہے بنڈل آئلینڈ کراچی کے جو ایک آئلینڈ کے اوپر ہے، دوسرا ہے راوی سٹی. یہ 2 نئے شہر بن رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے جو کہ اسپیسیفکلی جو وہ طبقہ جو آج تک کبھی اپنے گھر افورڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کے پاس کیش ہی نہیں تھا، ان کے لیے ہم نے ایک وہ پروگرام لے کے آئے جو کبھی پاکستان میں نہیں ہے، اور وہ ہے بینک فائنانس. ایک 5 مرلے کے گھر میں ہم سبسڈائز کر رہے ہیں 5% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. کوئی بھی قسطیں دے کے 5% کے اوپر وہ قسطیں دے کے اپنا گھر بنا سکتا ہے. اور پہلے اور 5 مرلے کے پہلے لاکھ گھروں کے اوپر ہم 3 لاکھ روپے گورنمنٹ گرانٹ دے رہی ہے. اچھا. پہلے 1 لاکھ گھروں کے اوپر. یہ نچلا طبقہ ہے جو مزدور ہیں، جو تنخواہ دار ہیں، جو مثلا سرکاری نوکر ہیں. ان لوگوں کے لیے کبھی بھی ان کے پاس کیش نہیں تھا. تو اب پہلی دفعہ گورنمنٹ آ رہی ہے اور یہ ہمارا اب شروع ہو رہا ہے. And this will achieve 50 lakh houses. نہیں، یہ تو صرف ایک نچلے طبقے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پورا کنسٹرکشن پیکج دیا ہوا ہے جس میں پوری کنسٹرکشن شروع ہوگی پاکستان میں. اور اس کی کیا انڈیکیشن ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہیں. ٹھیک. اپوزیشن کچھ کہتی ہے کہ خان صاحب جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں نا ان سے ڈر لگتا ہے. پشاور کے اندر BRT شروع کی، 6 مہینے کا ٹائم دیا، وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، بسوں میں آگ لگنا شروع ہو گئی. لاہور کے اندر فردوس مارکیٹ کا پروجیکٹ شروع کیا، 6 ستمبر کو وہ کھلنا تھا، نومبر میں جا کے افتتاح ہوا ہے. ابھی بھی وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی فیتا کاٹ دیا گیا اس کا. تو ڈر لگتا ہے کہ آپ کوئی پروجیکٹ کھول لیتے ہیں پھر وہ بند نہیں ہوتا. جو BRT ہے نا وہ فرق کیسے ہے؟ یہ جو انہوں نے میٹروز بنائی ہیں وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اپنی ساری بڑی اسٹرکٹ انہوں نے کس طرح ٹینڈرز کرنے تھے، جو ان کی سلیکشن تھا، ساری چیزیں کمپلائی کیا ہوا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. اس لیے ہم سب سے پہلے انہوں نے کہا نا کہ جی یہاں کسی قسم کی کرپشن ہے، ہم سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرو. اچھا. کوئی کسی قسم کا نہ نیب کسی کو ہم روکنے نہیں دے رہے. ڈیلے ہوا کیوں ہوا اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں. جلدی میں کروانے کی کوشش کی، وہاں تھوڑی پرابلمز آ گئی. لیکن ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہو اس کو ہم الاؤ کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹس کو ایک صحیح معنی میں انڈیپینڈنٹ ایویلویشن ہو کہ وہ پشاور کا پروجیکٹ کیا، اور وہ یاد رکھنا وہ پروجیکٹ کے اندر انشاءاللہ سبسڈی نہیں دینی پڑے گی. وہاں ٹریفک اتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پروجیکٹس ہیں اب یہ جو بنے ہیں لاہور میں، ان کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 24 ارب روپے کی وہ اورنج ٹرین ملا کے یہ 2 میٹروز ہیں، 24 ارب روپے کی ہر سال صرف لاہور کی ٹرانسپورٹ پہ سبسڈی دینی پڑے. آپ بینگ اے پرائم منسٹر، کیونکہ آپ نے کہا میری رسپانسبلٹی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیمرے کے اوپر کہ آپ کے خیال میں از ایبسولوٹلی نیٹ اینڈ کلین، آپ کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی ایشو نہیں نظر آ رہا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو میرا کام ہی نہیں کہنے کا. لیکن جو ان کے اوپر الزامات لگے تھے انہوں نے اس کی بڑی تفصیلی جواب دیا. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہمارے لا منسٹر تھے میں نے ان سے بیٹھ کے دیکھا کہ یہ جو انہوں نے آنسر کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو صرف ایک الزام تھے نا. اگر کسی کو کچھ ہے تو وہ نیب میں درج کروا دے. اچھا. لیکن نیب میں آپ جا کے رکھوا سکتے ہیں کہ جی یہ ان کے
یہ ان کی چیزیں نکلی ہیں, یہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. آپ اپنی تقریروں کے اندر جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح میں تمہارا پروڈکشن آرڈر اب کس طرح آتا ہے, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کے اندر آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس کا تو اے سی اترواتا ہوں نا جا کے, جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح لگتا ہی ہے کہ سب کچھ تو آپ کے کنٹرول میں ہے. اے سی تو جو جیلز ہیں وہ تو ہمارے نیچے ہیں. ٹھیک ہے. نیب ہمارے نیچے نہیں ہے, جیلز ہمارے نیچے. میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, یہ تو آپ اس کو بھی ذرا پرسپیکٹو پہ لے لیں. پہلے دن سے جب ہم پاور میں آئے ہیں, ان ساروں نے میرے اگینسٹ کیمپین چلا دی, تقریر انہوں نے کرنے دی. پہلے کہا جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی, ہم نے کہا بنا دو کمیشن. ہم 4 حلقے مانگ رہے تھے ان سے, انہوں نے 2 سال تک ہمیں وہ نہیں کیا, اینڈ میں عدالتوں سے کیا اور پھر جوڈیشل کمیشن بنی. اور ہم نے سارے پہلے پروسیس سے گزرے, الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ, پارلیمنٹ, الیکشن ٹرائبیونل. اس کے 1 سال کے بعد ہم نے ڈیمونسٹریشن کی. ہم پہلے دن تیار تھے الیکشن کھولنے کے لیے. اس کے بعد وہ خود ہی جو کمیٹی بنی اس میں انہوں نے یہ آئے نہیں. اس کے بعد انہوں نے پہلے کبھی معاشی حالات اٹھاتے ہیں, پھر کبھی کووڈ کے اوپر انہوں نے, یعنی پھر وہ فیٹف کے اوپر. اور جب فیٹف کے اوپر انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا تو انہوں نے صاف ہمارے جو آپ کہتے ہیں نا این آر او ہم نہیں مانگ رہے تھے, انہوں نے ہمیں 34 سکیں پکڑا دی جو چینج کرو نیب کے قانون کے اندر, میننگ کہ نیب ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, بیسکلی این آر او مل جائے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی کہ جب اب گورنمنٹ کو گرانا ہے ہم نے. وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ نکل, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے جب کہا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں یا ہم این آر او نہیں دیں گے, ہم بیسکلی اداروں کے اوپر کوئی اگر ہم آج چاہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کے نیب کے قانون چینج کر دیں, نیب ختم ہو جائے گی, این آر او مل جائے گا. بیسکلی آپ اس کی بات کر رہے ہو تو کہ میں نیب لاز کو چینج نہیں ہونے دوں گا چاہے جو نہ نیب لاز کو. پھر جو ایف آئی اے جو انویسٹیگیشن چل رہی ہیں ان کے اندر, ہم کسی سے پیچھے ان اداروں کو ہم پورا کہیں گے کہ جنہوں نے اس ملک میں عوام کا پیسہ چوری کیا ہے ان کا پورا احتساب ہو. پوزیشن آج بھی آپ کو کہتی ہے کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ یو ٹرن کے ماسٹر. برا لگتا ہے جب یہ اس قسم کے القابات آپ کو دیے جاتے ہیں؟ جس نے بھی کوئی زندگی میں مقابلہ کیا ہو وہ سمجھتا ہے کہ یو ٹرن ہوتی کیا, یو ٹرن کس کو کہتے ہیں. مثلا اب میں میچ کھیلنے جا رہا ہوں, میں نے میچ جیتنا ہے. میچ کے دوران جو میں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے وہ اگلا کوئی ایسی چال کھیل دیتا ہے کہ میں اگر اسی اسٹریٹجی پہ چلتا جاؤں تو میں ہار جاؤں گا. اچھا, تو میں پھر اپنی اسٹریٹجی چینج کرتا ہوں. کیا اس کو یو ٹرن کہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب ایک مقابلے کے سچویشن میں ہوتے ہیں تو اس میں مسلسل آپ اپنی ٹیکٹکس چینج کرتے رہتے ہیں جیتنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اصل تو مقصد ہوتا ہے جیتنا. جدھر تک سلیکٹڈ ہے اس کے اوپر مجھے حیرت ہوتی. سلیکٹڈ 2 پارٹیز کے 2 جو پارٹیز ہیں, مین جو پارٹیز ہیں, ان کے جو بانی تھے نواز شریف وہ سلیکٹڈ, بلکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک واحد ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ ایک ان کے وزیر بنے. تو میری تو 22 سال کی اسٹرگل, 0 سے پارٹی شروع کی, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں. تو ایک تو مجھے اس کا اعتراض ہوتا ہے ایسے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. پی ڈی ایم نے جلسے کیے, وہ فوج کے اوپر الزام ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو ایک یس مین چاہیے تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو انسٹال کیا گیا. عمران خان صاحب ہر چیز کے اوپر سائن کر دیتے ہیں, کسی چیز پہ اس کو روکتے نہیں ہیں. سربراہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس کے لگائے ہیں وہ یا تو سرونگ یا پھر ایکس فوجی جو ہیں ان کو جو سروس مین ہیں ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا. تو آپ کی کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جس میں آپ نے فوج کو ریزسٹ کیا ہو کہ نہیں دس از ناٹ ہیپننگ, یہ نہیں ہوگا, کوئی ایسی چیز ہے پچھلے 2.5 سال میں؟ دیکھیں منصور, فوج کو میں ریزسٹ تو تب کروں جب فوج میرے اوپر کوئی پریشر ڈالے. اچھا, تب ریزسٹ کروں. ٹھیک. مجھے ایک چیز آج تک فوج نے نہیں کہی کہ جو میں کرنا چاہتا تھا اور وہ کہیں کہ یہ نہ کرو تو یہ کرو, ایک ایسی چیز نہیں ہے. اچھا, ساری فورن پالیسی میری آپ منشور اٹھا کے دیکھ لیں, ساری فورن پالیسی تحریک انصاف کی ہے. اور اصل میں یہ جو نواز شریف اور زرداری کئی دفعہ جو یہ تو خود کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن بعد میں جب یہ گورنمنٹ سے نکل جاتے تھے تو جو یہ کہتے ہیں فورن پالیسی پہ کہتے ہیں نا انٹرفیئرنس, ٹھیک, کہ جی ہندوستان کی ہم دوستی کرنا چاہتے تھے, یہ فوج نہیں کرنے دیتی. ایک یہ تھا اعتراض. میرا سارا منشور اٹھا کے دیکھ لیں, جو چیزیں میری منشور میں تھی وہ میں نے امپلیمنٹ کی. مثلا میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم کوئی بھی ملٹری سولوشن میں بلیو نہیں کرتے, افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. ٹھیک. اسی کے اوپر ہم نے پورا عمل کیا اور آج دنیا اکنالج کر رہی ہے پاکستان کو کہ
کہ ہم نے پوری مدد کی افغان ٹاکس کے اندر. اسی طرح میں نے کبھی مثلا ایک وقت پہ پریشر تھا کہ ہم سائیڈز لیں, ہمارے جو مسلمان ملک ہیں کسی کے ساتھ مل جائیں یا سائیڈز لیں. ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم ایک مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے, ہم فریق نہیں بنیں گے کسی بھی آپس کے اندر مسلمانوں کی کانفلکٹ میں. وہ بالکل وہی ہے. میرا مطلب مجھے کوئی اگر وہ اسپیسیفک ایگزامپل دیں کہ کدھر ہے جو کہ میں پریشر میں آیا. فیاض الحسن چوہان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ان کو لگایا گیا, ہٹایا گیا, لگایا گیا, پھر ہٹایا گیا, ان بیچارے کو پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے فارغ کر دیا گیا. وائی ڈز دس ہیپن؟ نہیں, ان کی یہ تھی کہ وہ ایک تکڑی منسٹری چاہتے تھے, ان کو مل گئی ہے. اچھا. اور وہ ایک دفعہ تو انہوں نے ایک ہماری مائنورٹی کمیونٹی کے اوپر ایک ایسا ریمارک پاس کیا تھا جو اس کے اوپر ان کو ہم نے ہٹایا تھا. اور اس مرتبہ اس بار وہ ایک تکڑی منسٹری چاہتے ہیں جو کہ ان کو مل گئی ہے. اچھا, اس وجہ سے ان کو انفارمیشن منسٹری سے سننے میں آیا کہ بیسکلی فردوس عاشق اوان چاہتی تھی کہ مجھے تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو, جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میں, آئی شوڈ بی ریسپانسبل. ایسے نہیں ہے. اچھا, نہیں ایسا نہیں ہے, ہمیں فردوس بھی چاہیے تھی. اچھا. اور فیاض ابھی بھی اسپوکس پرسن ہے پنجاب گورنمنٹ کے, لیکن ان کو منسٹری مل گئی. نواز شریف جو باہر گئے, لندن گئے, آج آپ اکیوز کرتے ہیں کہ جناب غلط رپورٹیں اور بیماری کا بہانہ بنا کے وہ نکل گئے. اس کے اندر آپ کی اپنی ڈاکٹر یاسمین راشد انوالو تھیں. انہوں نے آن کیمرہ کہا کہ ہاں جی وہ بیمار ہیں اور ان کو علاج کی ضرورت ہے, انہیں باہر جانا چاہیے. آج اس طرح لگتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے اب یہ بات کر رہی ہے کہ جناب وہ تو جھوٹ بول کے گئے ہیں, وہ بیمار کبھی تھے ہی نہیں. ڈونٹ یو ہولڈ دا پنجاب گورنمنٹ ریسپانسبل فار دس؟ یہ ایک بڑی دکھ بھری کہانی ہے کہ کیا ہوا ایونچولی, کیونکہ ہم نے جو رپورٹس دیکھی تو اب میں کیا بتاؤں, جب وہ رپورٹس میں جب بیماریاں پڑی تو ہم نے سوچا کہ کیا ایک آدمی کو اتنی بیماریاں ہو بھی سکتی ہیں. اچھا. اور وہ زندہ ہے. تو خیر وہ ساری پوائنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف نے گارنٹی دی لاہور ہائی کورٹ کو کہ علاج کر کے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ پالیٹکس کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں. واضح کیا. یہ بالکل وہی ہوا جب جنرل مشرف نے ان کے ساتھ اور سعودی عربین نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ 10 سال کا سائن کیا کہ یہ اب جائیں گے, کوئی پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کریں گے. جب یہ سعودی عربیہ گئے, جب ان کے کرپشن کیسز معاف کیے گئے خدا پیپر مل کے نواز شریف کے, تو اس کے بعد جب یہ وہاں جب پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جی کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے. آخر میں وہ سعودی شہزادہ یہاں آیا, اس نے سارے ملک کے سامنے وہ کانٹریکٹ رکھا کہ جی وہ کانٹریکٹ تو 10 سال کا. یہ بالکل وہی ہوا ہے. شہباز شریف نے گارنٹی دی لاہور ہائی کورٹ کو کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ 7 ارب روپے کی انڈیمنٹی رکھو, شیورٹی بانڈ دو کہ اگر یہ واپس نہیں آئے گا تو 7 ارب روپے کا ان کو. آپ کے اوپر کسی ادارے کی طرف سے کوئی پریشر تھا ان کو باہر بھیجنے کے لیے؟ میرے اوپر نہ کوئی پریشر ڈالا کسی نے, نہ کوئی ڈال سکتا ہے. اچھا. پریشر تو اس کے اوپر ڈالے جس کو, جو کوئی اپنی کرسی کا اتنا شوقین ہو بیٹھنے کے لیے کہ وہ جو اسے پریشر ڈالو کرسی بچانے کے لیے مان جائے. میں ایک وہ پاکستانی ہوں جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا پالیٹکس میں آنے سے پہلے. اچھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سعودی عربیہ سے بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے. اچھا. ہماری یہ جی میں ایم بی ایس ٹیلی فون نہیں لیتا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہماری بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے. انہوں نے جہاز تو نہیں واپس منگوایا تھا جب آپ امریکہ سے آ رہے تھے؟ یہ کہا کہ جی ایم بی ایس نے کہا کہ وہ آپ نے جا کے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا, آپ کو منع بھی کیا تھا, اس کے علاوہ آپ وہ ٹرکش بلاک میں چلے گئے, انہوں نے کہا میرا جہاز واپس کرو. Did that happen? نہیں, بالکل نہیں. اچھا. نہیں, ان کا جہاز میں ہی ہم آئے تھے وہاں سے یو این سے جی, وہ بلکہ خراب ہو گیا تھا, پھر گئے, پھر دوسرا جہاز بھیجا. اچھا. دیکھیں, سو یو اے ای کا ایکچولی ایک ویزے کا ایشو بنا ہوا ہے, جو نئے ویزز ہم نے کوئی 10 اور مسلمان ملک ہیں, انہوں نے ان کے ویزز کے اوپر, نئے ویزز کے اوپر کچھ کیا, لیکن اس سے بھی بات چیت چلے. لیکن میری بالکل ان کی جو ایم بی زیڈ ہے ان سے بالکل ٹھیک ریلیشن شپ ہے, سو کوئی ایشو نہیں ہے. ترکی سے ہماری بہت اچھی ریلیشن شپ ہے, اور چائنا سے پرابلی وہ ریلیشن شپ ہے جو کبھی پہلے تھی نہیں. افغانستان جو ہمیں اتنی سسپیشن سے دیکھتا تھا اب تک, آپ کو پتا ہے افغانستان سے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں کہ پاکستان یہ کر رہا ہے. آج ہماری افغانستان سے وہ ریلیشن شپ جو میرے خیال میں پہلے کبھی تھی نہیں, اور پاکستان کا رول اکنالج کرتا ہے آج امریکہ, بجائے ڈو مور کہنے کے آج امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان نے وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جو پاکستان نے پیس پروسیس کے اندر مدد کی ہے, پہلے امریکنز کو طالبان کو بٹھانے میں اور پھر طالبان کا انٹرا افغان ڈائلاگ میں, وہ کبھی پہلے نہیں ہوا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر پاکستان پلیسڈ ہے فارن پالیسی میں,
میں چیلنج کرتا ہوں، پہلے کبھی بتائیں کیسے